اور میں نعیم صاحب سے جاننا چاہوں گا جی کائنڈلی اس کبوتر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. جی ثاقب بھائی، یہ کبوتر الحمدللہ جو کبوتر جب زہر دینے ہوا تھا ان میں سے جو کبوتر بچے تھے ان میں سے ایک یہ کبوتر بھی ہے، اور یہ میرے پاس الحمدللہ کافی ٹائم سے ہیں، اور یہ بھی ٹیڈی ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مومی نوک کے ٹیڈی ہیں. مٹھو لالی، حسن لالی صاحب، ان سے شوق کر کے مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اچھے سمجھدار کھلاڑی ہیں، اچھے پرفارمر ہیں. استاد میر مختار خان صاحب آف پپلا، ان کے ساتھ ہمارا شوق ہوتا ہے. اچھے کھلاڑی ہیں، اچھے پرفارمر ہیں. میرا حسن شاہ صاحب سے شوق ہوا ہے اور بڑا اچھا شوق ہوا ہے. ویسے تو پنجاب میں میرے کافی زیادہ گھر لگے ہوئے تھے، اور الحمدللہ 3 گھروں سے میں ہارا ہوں، باقی سب سے میں نے ون کیا ہے. اس میں کمگر کا پر بھی ہے. جس کبوتر کی ٹیڈی کبوتر کی زمین میں پیازی ذرات نہیں ہیں، میرے خیال میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا. جس وقت تک آپ کے کبوتروں میں لال ذرات ہوں گے آنکھ میں، تو بالکل بوسکی کلر، بالکل وائٹ آنکھ کا میں ذاتی طور پہ کبوتر پسند بسم نہیں. اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہائی فلائر پیجن یونین چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں. دوستوں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی، آج اس ٹائم ہم موجود ہیں راولپنڈی کینٹ کے علاقے میں، اور ایک بہت بڑی چھت، ایک بہت بڑے استاد، اور ماشاءاللہ جی کبوتر پروری کے اندر ایک ٹائم کے ساتھ اس شوق سے وابستہ ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمیں ان سے انٹرویو کرنے کا ٹائم بھی ملا، اور میری مراد استاد نعیم ترین خان صاحب ہے، اور ماشاءاللہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا سر، کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت شکریہ جی، شکریہ تو آپ کا جو آپ ہمارے پاس آئے. دوستوں کو بتاتا چلوں جی جو کہ راولپنڈی سے باہر ہیں، کہ ماشاءاللہ استاد جی راولپنڈی صدر میں ماشاءاللہ ایک شوق ان کا رکھا ہوا ہے، اور ایک پارٹی ہیڈ بھی ہیں، ان کی اپنی پارٹی بھی چل رہی ہے. اور میں ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جی کہ ماشاءاللہ اس سال، اگر میں پہلے کی بات نہیں کر رہا، اگر جیٹھ 2022 کے حوالے سے بات کی جائے اور پنجاب کے شوق کے حوالے سے بات کی جائے، تو ماشاءاللہ بڑا زبردست اس جو انہوں نے شو کیا، ان کے آگے شاگرد، اور ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا. وہ بھی ہم استاد جی سے ڈسکشن کریں گے. اور جس طرح پنجاب کے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن میں بھی رہے، تو میں کیونکہ ذرا سا میری فرسٹ ٹائم استاد جی سے میٹنگ بھی ہے، تو میں کیونکہ شوق کے والے سے سٹارٹ سے جاننا چاہ رہا ہوں، تو میں پہلے نعیم صاحب سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ استاد جی کہ ماشاءاللہ یہ جو کبوتر پروری کا شوق ہے، اس میں آپ کی جو سٹارٹنگ ہے وہ کیسے ہوئی، اور یہ آپ نے ماشاءاللہ پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا ہمیں اپنا اس سلسلے کے بارے میں کائنڈلی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ویورز کو السلام علیکم. اس کے بعد ثاقب بھائی، آپ نے پہلا کوشچن کیا ہے کہ اس شوق میں ان قابو ہے. مجھے تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. بہت چھوٹا سا تھا تو شوق میں ان ہوا ہوں. اس کے بعد آہستہ آہستہ امپرومنٹ آتی گئی ہے. جیسے بچوں کو والدین شروع میں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اسی طرح میرا بھی وہی معاملہ تھا، کیونکہ ہم دیسی سے لوگ ہیں. تو آہستہ آہستہ ان ہوئے. تقریباً آج سے 18 سے 20 سال پہلے بازی ہم نے پہلی اڑائی تھی. میرے بھائی صاحب جی، ندیم صاحب جی، ندیم ترین صاحب، وہ میرے استاد بھی ہیں. میں اپنے بھائی کا شاگرد ہوں. جی، میرے جو بڑے بھائی ہیں استاد ندیم ترین صاحب، وہ میرے سگے بھائی بھی ہیں. جی، یہ جتنی بھی آج اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں انہی کی بدولت، یہ انہی کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد میرے بھائی کی دین ہے مجھے. تو اس شوق میں کافی ٹائم سے ہیں جی. باقی رہ گیا آپ نے کہا جی پالٹی، تو پالٹی تقریباً 7-8 سال پہلے جو ہے وہ بنائی ہے. باقاعدہ ہمارا جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا ہے، استاد چودھری شرف گنج صاحب، باؤ حلال سپورٹس پارٹی، میں انہی کا رکن ہوں. اب بھی وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور میری ہر پوسٹ پہ، ہر اس پہ لگی ہوتی ہے، ان کی تصویر لگی ہوتی ہے. اور الحمدللہ وہ ہمارے اس حساب سے سربراہی بنتے ہیں. اور خواجہ عبدالرشید مرحوم باؤ لال سپورٹس پارٹی کے سربراہ ہیں، اور چودھری شرف گنج صاحب. آگے پھر میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے اپنی پارٹی، ظاہر ہے جی، جب ماشاءاللہ ان کی پارٹی بہت بڑی ہے، بہت بڑی، پوری پنڈی اسلام آباد میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ چودھری شرف گنج صاحب والی ہے. جب بچے زیادہ ہو جائیں تو انہیں اپنے اپنے گھر میں بھیج دینا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر میں نے اپنی پارٹی لانچ کی، اور الحمدللہ میرے پورے پاکستان میں شاگرد ہیں، اور شوق ایکٹیو پارٹی ہے میری. یہ نہیں کہ صرف شاگرد کیے ہوئے ہیں. اور وہ میرا شوق بنوں میں ہو رہا ہے، پنجاب میں اچھے شوقینوں سے، استاد میر مختار خان، مٹھو لالی صاحب، ایسے ہی حسن شاہ صاحب، سارے اچھے شوقینوں سے شوق ہو رہا ہے. استاد جی نے نام لیا باؤ لال سپورٹ پارٹی کا، تو ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ہم نے استاد چودھری شرف گنج صاحب کا بھی انٹرویو اپنے چینل پہ کیا ہوا ہے، اور بڑا مزہ آیا، اور دوستوں نے انہیں پسند بھی کیا.
اور جو ہمارا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو راولپنڈی کا اچھے سے اچھا شوق ہے وہ ہم اپنی تمام ورلڈ دنیا کو دکھائیں۔ ترین صاحب میں ایک اور چیز یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جس ٹائم پہلے تو ذکر آپ کا آگے کی شروعات ہوئی، لیکن میں ایک اور چیز ذاتی والے سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح یہ صدر کا علاقہ ہے، ساتھ چوڑ کا علاقہ ہے، ساتھ راجہ بازار کا بھی علاقہ لگتا ہے، اور یہ مطلب پرانے آبادی کے پرانے علاقے ہیں، تو یہاں سر جس ہم 30-40 سال پہلے کی جو کبوتر بازی ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی؟ اس ٹائم زیادہ مزہ آتا تھا، اب زیادہ مزہ آتا ہے؟ جی ثاقب صاحب بالکل بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے ہم بازیوں میں اڑایا کرتے تھے کبوتر، انکلوڈ می، مجھے خود نسلوں کی کیٹیگریز کا نہیں پتہ تھا۔ ہمارے پاس شروع میں جو استاد ندیم ترین صاحب کی بازیاں اڑتی تھی اس میں اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے کبوتر تھے۔ بیسک وہ بٹیرے کبوتر تھے، شام تک کی پروازیں تھیں، لیکن ہم انہیں دیسی ناموں سے، ہم انہیں سائیں کے نام، مطلب وہ چھوٹے سروں والے وہ ایسے بنے ہوئے تھے، ہم انہیں کہتے ہیں سائیں آج اوپر ہے جی، سائیں کی پٹھی اوپر ہے۔ اس طرح کے ہمارے پاس ایک ہی جوڑے کے 5 سے 7 بچے جو ہیں جوان ہوئے ہوئے 10 پر صاف بازی میں ڈلتے تھے۔ تو اس وقت ان چیزوں کو اتنا نہیں تھا کہ یہ ٹیڈی ہے، کمگر ہے، ڈب والا ہے، موسٹلی لوگوں کو نہیں علم تھا، انکلوڈ می۔ آج سے 20 سال پہلے تک ہم لال آنکھ والے جتنے بھی تھے وہ قصوری ہیں، دیٹس آل۔ آگے یہ نہیں ہے ڈب والے ہیں یا اور اس میں ڈیفینیشن انہوں نے قصوری ہیں۔ میلی آنکھ کے کبوتر جو ہیں وہ سیالکوٹی ہیں، اسی طرح ہی انہیں کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ تو پہلے کی کبوتر بازی جو تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی، اب بہت ایڈوانس ہو گیا زمانہ۔ دیکھیں جی، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3-4 بجے تک کبوتر بٹھا کے ہم ون کر لیا کرتے تھے، 8-10 گھروں کے ساتھ ہماری بازی ہوا کرتی تھی۔ تو اب وہ ٹائم ہے کہ پہلا کبوتر 3-4 بجے بٹھاؤ گے تو پھر کسی نمبر میں آؤ گے، پھر بازی میں۔ اب کبوتر بازی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور لوگوں نے کراس بھی اتنے اچھے ڈال لیے ہیں، کبوتر اتنے اچھے بنا لیے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی 8-8 10-10 گھنٹے کی پروازیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس دور کی کبوتر بازی فاسٹ ہے اور اچھی۔ آپ کی پارٹی ایک ایکٹیو پارٹی ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ جیٹھ میں بڑی پوزیشن پہ رہے، اور بہت بڑے بڑے گھروں کے ساتھ آپ کا شوق رہا۔ تو جو بریڈز کے والے سے جو کبوتر آپ کی چوائس میں آتے ہیں کہ یار جو پرفارمر کبوتر ہیں، وہ ذاتی کون سی چوائس ہے آپ کی جو آپ پسند کرتے ہیں کہ یار یہ کبوتر میرے چوائس کے ہوتے ہیں؟ یا اکثر ہوتا ہے نا کہ کہیں جائیں تو بندہ اپنے مطلب کہ ایک کسی کبوتر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے اور وہ بریڈ کون سی ہوتی ہے جو آپ ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں؟ ثاقب صاحب آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں، یہ میں اس شوق کی خدمت میں نے بھی بڑی کی ہے۔ 8 سال ریگولر سنڈے ایکسپریس میں ایک صفحہ آیا کرتا تھا، کبوتر پروری ایک فن ایک کھیل کے نام سے، شاید آپ کی نظروں سے وہ گزرا ہوا ہو۔ وہ الحمدللہ سہیل ظفر صاحب، مرحوم سہیل ظفر صاحب، اس میں میں ہی لکھا کرتا تھا اچھا، ماشاءاللہ جی۔ اور یہ لالا ماجد صاحب میرے بعد میں آئے ہیں، اللہ پاک انہیں عزت دے، بڑے گریٹ پرسن ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ مجھ سے بعد میں آئے ہیں اس فیلڈ میں۔ اس شوق کے حوالے سے میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اور اگر آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ ایک بریڈ کا نام میں نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ باتوں کو توڑ کر مروڑ کر ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ تو ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اچھی بریڈ کا کبوتر، اچھے جسم، اچھے پر کا کبوتر پرفارم کرتا ہے اور اچھا پرفارم کرتا ہے۔ باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا اچھا پرفارم کروا سکتے ہو۔ تو اس حوالے سے ذاتی میں نے زیادہ ٹیڈی رکھے ہوئے ہیں جی، اور ٹیڈیوں کا زیادہ شوق ہے۔ اور آپ کے ہی توسط سے تقریباً موسٹلی لوگوں کو علم ہے، میرے کبوتروں کو آج سے 1.5 سال پہلے زہر دے دیا گیا تھا، جو میرے بریڈر کبوتر جو میرے بچوں سے بھی بڑے تھے، 28 22 سال کے کبوتر تھے میرے پاس جی، اور وہ کبوتر میرے مر گئے ہیں۔ تو اب شروع سے صفر سے شروع کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے چند کبوتر، 4 کبوتر 28 جوڑوں میں سے میرے پاس 4 کبوتر بچے تھے، انہی میں سے اب الحمدللہ پھر بنانا شروع کیے ہیں۔ تو موسٹلی میرے گھر ٹیڈی کبوتر ہیں، اور میں ٹیڈیوں کو، ٹیڈی اور سیالکوٹی، 2 بریڈوں کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلے جی، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد جی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں تھوڑے سے اپنے مخصوص برڈز کا بھی شو کرائیں، تو اس دوران ساتھ ساتھ ہم سوالات کا بھی سلسلہ کریں گے، تو مزید گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ بتائیں اس بارے میں۔ یہ بیسیکلی ٹیڈی کبوتر ہے جی۔ ویسے تو ٹیڈی کبوتر استاد چودھری سخی صاحب کے نام سے ہی منسوب ہیں،
لیکن ان کبوتروں کو میرے پاس تقریباً موسٹلی 20 سال ہو گئے ہیں جی. یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. تو اکثر دیکھنے والے تو اس کو سخی صاحب سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ میرے خود بنائے ہوئے کبوتر ہیں. الحمدللہ یہ ان کے ریزلٹڈ کبوتر ہیں میرے پاس. اور میرے شاگردوں کی چھتوں پہ خصوصاً واصف اللہ ترین آف بنو جو پنجاب میں شوق کر رہی ہے چھت، اس پہ، اور راجہ محمد سعید آف نوغزی اسلام آباد ان کی چھت پہ یہ پرفارم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ابرار بھائی کائنڈلی ذرا تھوڑا سا پاس آ کے بھی شو کرائیں جی. اور دیکھیں جی استاد جی کے ماشاءاللہ کبوتر ہیں، کیونکہ استاد جی نے جس طرح بتایا کہ یہ اب پھر سے سٹارٹ کیے ہیں، کیونکہ پہلے ایک حادثے کی وجہ سے سب سیٹ اپ ختم ہو گیا تھا. تو اب شوق کریں جی کندے کا. ابرار بھائی ماشاءاللہ جی آج ہمارے ساتھ ہے ونس اگین. انشاءاللہ دوستوں کو بڑا پسند آئے گا جی. آنکھ کا بھی شوق کریں. اچھا استاد جی ایک اور میں یہاں پہ ایک سوال موقع ہے، جتنی دیر میں ذرا ابرار بھائی ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، کہ آج کل جو سی نارملی آنکھوں کے اندر نا ٹیڈیوں کا جسم ذکر آتا ہے نا، تو بہت زیادہ وائٹ آنکھ کا لوگ بڑے پسند کرتے ہیں. تھوڑا سا ایک نا وہ جسے کہہ لیں کہ ڈیکوریشن کی طرف ہم لوگ بڑے چلے گئے ہیں. مطلب مومی چونچ لمی لمی وہ جس طرح سیٹھ والے ٹیڈی ٹائپ ہو گئے، یا تھوڑے سے وائٹ، تھوڑا ہم ڈیکوریشن کی طرف ہم لوگ ذرا زیادہ چلے گئے ہیں. جی دیکھیں، ٹیڈی جو ہمارا یہ بنے ہوئے ہیں کبوتر، یہ بیسک مرکب ہے، اس میں کمگر کا پر بھی ہے. جس کبوتر کی ٹیڈی کبوتر کی زمین میں پیازی ذرات نہیں ہیں، میرے خیال میں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا. جس وقت تک آپ کے کبوتروں میں لال ذرات ہوں گے آنکھ میں، تو بالکل بوسکی کلر، بالکل وائٹ آنکھ کا میں ذاتی طور پہ کبوتر پسند نہیں. جی ذاتی میری چوائس ہے. دیکھیں جی میں اپنے ذاتی تجربہ بیان کروں، میں غلط بھی ہوں. تو کبوتر جو ہے وہ لال ذرات والا جو ہے ٹیڈی میرے خیال میں وہ اچھا ہے. ابرار بھائی ذرا کائنڈلی اس کے ذرا آنکھ شو کرا دی. چلیں جی نیکسٹ کبوتر بھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو میرا دل ہے کہ روشنی ہے تو جلد از جلد ہم زیادہ کا شو کریں تاکہ دوستوں کو مزہ آئے. یقیناً جی دوستوں کو آج ہماری یہ کوشش اچھی لگے گی. تو آپ دیکھنے والے دوستوں سے کہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا جی اپنا. ٹھیک ہو گیا پھر آپ نیکسٹ چیلنج. پنجوں کا بھی جی شو کریں ماشاءاللہ. دم ذرا سی ایسے، اصل میں نے کبھی پکڑے نہیں ہیں کبوتر. ہاں وہ تھوڑا سا برا منا رہے ہیں جی. وہ کبھی نہیں وہ. میں نعیم صاحب سے جاننا چاہوں گا جی کائنڈلی اس کبوتر کے بارے میں ہمیں بتائیں کچھ. جی ثاقب بھائی، یہ کبوتر الحمدللہ جو کبوتر جب زہر دینے ہوا تھا، ان میں سے جو کبوتر بچے تھے ان میں سے ایک یہ کبوتر بھی ہے. اور یہ میرے پاس الحمدللہ کافی ٹائم سے ہیں، اور یہ بھی ٹیڈی ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مومی نوک کے ٹیڈی ہیں اور پرفارمر کبوتر ہیں. یہ صرف فیشنی کبوتر نہیں ہیں، کیونکہ ان کا الحمدللہ راجہ محمد سعید صاحب اور میری جتنی بھی چھتیں ہیں پنجاب میں، جیلم میں، اسلام آباد میں سعید صاحب کی ہے، بنو میں واصف اللہ ترین صاحب کی ہے، اور جیلم میں طیب آفاق اور پاس سجاد صاحب ہیں. وہاں پہ یہ کبوتر الحمدللہ یہ پرفارم کر رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جی بالکل، ہم نے استاد جی کے دیکھا ماشاءاللہ ان کی پارٹی کے بڑے زبردست رزلٹس بھی ہیں، اور راولپنڈی سے بہت کم چھتیں ہیں جو پنجاب لیول پہ جا کے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ان میں سے استاد جی کی پارٹی بھی شامل ہے. اچھا استاد جی میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ زیادہ تر برڈ کو پیورٹی میں اڑانا پسند کرتے ہیں، پیورٹی میں نسل میں رکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایک اچھا کراس ملے آپ کرتے ہیں، اس طرح کے ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں؟ اکثر لوگ ہوتا ہے نا جی کہ وہ 3 سال کبوتر پڑھا کہتے ہیں جی نہیں جی مادی سنال دی لبسی تے جوڑا لاساں لیتے نہیں لانا پیار ہے بھائی، یا بلکہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار اس سے کچھ اور بنانا چاہیے؟ نہیں، یہ آپ نے خود ہی جواب دے دیے ثاقب صاحب. میں خود اس مینٹلٹی کا آدمی ہوں. جب تک میرے معیار میں نر پڑا ہوا ہے تو مادی نہیں ہے، میں جوڑا نہیں لگاتا. یہ میری فطرت سمجھ لیں یا میری ایک شوق سمجھ لیں. میں کہتا ہوں جس کوالٹی کا میرے پاس کبوتر ہے اسی کوالٹی کی کبوتری ہوگی
تو یہ جو ہے نا جوڑا لگاؤں گا. اچھا ایسے نہیں، پڑے رہتے ہیں میرے پاس بھی پڑے رہتے ہیں. صحیح صحیح تو کراس میں زیادہ اچھا کبوتر رزلٹ دیتا ہے. بالکل. پیورٹی میں بھی ہیں لیکن میرے پاس جو میرے نالج میں گزرے کراس میں اچھے جوڑے جو ہیں وہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں. اور ذاتی طور پہ نعیم صاحب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے جی، ایک نئی سے نئی چیز بن جاتی ہے. اگر باقی اپنی چوائس کی بات ہے جی کہ بڑے ہی خوبصورت بارڈز ہیں جی. آپ دوستوں شوق کریں اور آپ نے میں ضرور اپنا فیڈ بیک دینا جی. پورے کبوتر کا ویو کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بڑے پسند بھی آئیں گے. راولپنڈی سے استاد نعیم ترین صاحب ماشاءاللہ پارٹی ہیڈ ہیں اور بڑا زبردست شوق. تو جتنے میں اسپیشلی ہمارے بیرون ملک بھی دوست احباب ہیں وہ بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں جی. تو یہ دیکھیں جی، آج راولپنڈی کی ایک اور پرانی چھت اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں ٹائم ملا اور ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی. جی دوستو، ونس اگین تیسرے نمبر پہ ایک اور خوبصورت کبوتر، اور میں نعیم صاحب سے جاننا چاہوں گا جی ہمیں اس کبوتر کے بارے میں بھی بتائیں. جی ثاقب بھائی، یہ بھی ٹیڈی ہی بریڈ کا کبوتر ہے، لیکن یہ میں پنجابی میں ہم بولتے ہیں پھکے ٹیڈی. اچھا یعنی کہ وائٹ آنکھ کی جنسری مادی تھی اور کلسرا کبوتر تھا، ٹیڈی کبوتر. تو اس میں سے یہ بچہ نکلا ہے. یہ وہ کبوتر ہیں جو میرے اس زہر والے حادثے کے بعد جو 6-7 کبوتر میرے غالباً 6 کبوتر بچے تھے، یہ ان میں سے ایک کبوتر ہے. اور الحمدللہ اس کی بریڈ میں ونس اگین ایک دفعہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو پالٹی ٹائیگر ہیں، جو میرے پالٹی کے بہترین پرفارمر ہیں، راجہ محمد سعید آف نوگزی اسلام آباد اور واصف اللہ ترین آف بنو جہلم میں، ویسے تو میرے پورے پاکستان میں شاگرد ہیں. ان کا نام بار بار لینا اس لیے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ پرفارمر ہیں اور بنسبت اوروں کے یہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ویسے تو سارے ہی میرے شاگرد بہت اچھے ہیں پورے پاکستان میں، اللہ سب کو عزت دے، زندگی دے. تو یہ پارٹی میں جو بندہ پرفارم کر رہا ہو تو ظاہر ہے وہ اسی کو جانا جاتا ہے. تو سعید صاحب اور واصف اللہ ترین جہلم میں جو ہیں، طیب صاحب ہیں، راجہ کاکا صاحب کے بالکل چھت کے ساتھ ہم نے نئی چھت بنائی ہے جہلم میں، جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پنجاب میں پرفارم کرے گی. اور آپ کو ایک اور بتاتا چلوں، پچھلے سال 2021 میں ون ڈے جہلم دینا سرائے عالمگیر، وہ میرے شاگرد ہیں جی جو چیمپئن ہیں. اچھا ماشاءاللہ جی جہلم دینا سرائے عالمگیر، ان میں 3-4 ٹورنامنٹ اڑے تھے، ان میں الحمدللہ وہ فرسٹ پوزیشن پہ رہے ہیں. تو اس سال بھی الحمدللہ جی یہ ہماری جو اسلام آباد میں چھت ہے راجہ محمد سعید صاحب والی، پنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ٹورنامنٹ تھے ان میں اچھی پوزیشن پہ رہے ہیں. پہلی تو نہیں، تیسری چوتھی پوزیشن پہ. میں خود بھی ٹورنامنٹ آرگنائزر ہوں. مارچ چھکا دنیا دیکھے گی ٹورنامنٹ، جو ایک بہت اچھے لیول کا ٹورنامنٹ میں نے اڑوایا ہے، اس میں بھی الحمدللہ وہ 5ویں نمبر پہ ہیں. اتفاق کار چیمپئن میں بھی 5ویں نمبر پہ ہیں. اور امیزنگ بات بتاتا چلوں کہ پہلی پھرت سے لے کے چوتھی پھرت تک ہم دوسری تیسری پوزیشن پہ فائٹ کر رہے تھے. اور لاسٹ 5ویں جو کار والی ٹورنامنٹ کی 5 پھرتیں تھیں، اس میں 5ویں پھرت میں ہمارے 2 کبوتر اوور ٹائم بیٹھ گئے ہیں، جس وجہ سے ہم تیسری چوتھی پوزیشن پہ آ گئے ہیں. بہرحال یہ پارٹس آف گیم ہے، یہ اس سے نہ ڈسارڈ ہوتے ہیں تو نہ ہونا چاہیے. باقی نعیم صاحب میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جو کھلاڑی بھی جی ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہیں سارے ہی ونر ہیں. باقی تو محنت بھی ہر بندہ کرتا ہے، پوزیشن میں بھی آتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت بس ہوتا ہے کہ ذرا سا مارجن، بس ایک قسمت بھی ہوتی ہے. باقی تو ہر بندہ اپنی طرف سے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے. تو اصل یہی ہے کہ جی آپ کو گیم میں رہنا چاہیے. تو جب آپ گیم میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں. جی دوستو، ایک اور بڑا ہی خوبصورت کبوتر نعیم صاحب لے کے آئے ہیں اور ذاتی طور پہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے جی یہ کبوتر. تو اس کا اگر آپ غور کریں تو تھوڑا مسا سا ٹچ بھی آ رہا ہے. تو میں نعیم صاحب سے پوچھوں گا کہ نعیم صاحب ہمیں اس بریڈ کا بھی بتائیں اور اس کا رزلٹ کا بھی ہمیں بتائیں. جی ثاقب صاحب، یہ مکسچر بنا ہوا ہے ٹیڈی، مسے اور لال پری کبوتر جو ہیں، یہ ان میں سے بنا ہوا ہے. اور یہ میرے پاس اس کو تقریباً 10 سال سے زیادہ کا ہو گیا، عرصہ ہو گیا، اور اس کا آؤٹ کلاس رزلٹ ہے. اس کے بچوں کا بہت اچھا رزلٹ ہے.
मैं बिलाल अपना इब्रार भाई से रिक्वेस्ट करूँगा जी कि ज़रा इस कबूतर को सही तरह दिखाइएगा, और ये बड़ा प्यारा कबूतर लग रहा है जी। अच्छा नईम साहब, मेरे जहन में एक और सवाल आया अचानक ये भी कि शौक़ तो माशाल्लाह आपका सबके साथ होता है, मज़ा भी आता है, सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे शौकीन हैं, लेकिन एक ज़ाती तौर पे एक जहन में होता है कि यार इधर शो करके ज़रा ज़्यादा मज़ा आया, या कुछ ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स होती हैं, या होता है कि यार यहाँ पे शौक़ का कुछ होना चाहिए कोई। तो बेस्ट हरीफ के हवाले से काइंडली हमें बताएं आपको कौन सा मज़ा है। जी साकिब भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेस्ट हरीफ, वैसे तो हरीफ सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि जो हरीफों के बगैर आपका शौक़ नामुमकिन है। हरीफ को इज़्ज़त दोगे तो अच्छा शौक़ होगा। तो इस हवाले से मेरा जो है कुल खेल ग्रुप के हैं उस्ताद मिठू लाली, हसन लाली साहब, उनसे शौक़ करके मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। अच्छे समझदार खिलाड़ी हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं। 2021 में मैंने उन्हें विन किया था, 2 फॉर्मेट मेरे लगे थे, दोनों मैंने विन कर लिए। इस साल 2022 में उन्होंने हमें विन किया है, तो मज़ा आता है उनके साथ। दूसरे नंबर पे उस्ताद मीर मुख्तियार ख़ान साहब ऑफ पिपला, उनके साथ हमारा शौक़ होता है। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं। अच्छे खिलाड़ी से ही शौक़ करके मज़ा आता है जी। वो कहते हैं ना कि पिछले साल मेरी मीर मुख्तियार साहब से 11वीं बाजी में फ़ाइनल हुआ है, जीत हार हुई है। तो मेरा ये कौल है कि जो 11वीं बाजी होती है वो उसमें आके जीत हार का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। इतना आगे तक लेके जी, जाना गेम को। वहाँ पे जीत हार का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे पहुँच के आपकी हार भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मीर मुख्तियार साहब से बड़ा अच्छा शौक़ होता है जी, मिठू लाली साहब से। इस साल मेरा हसन शाह साहब से शौक़ हुआ है और बड़ा अच्छा शौक़ हुआ है। वैसे तो पंजाब में मेरे काफ़ी ज़्यादा घर लगे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 घरों से मैं हारा हूँ, बाकी सब से मैंने विन किया है। जी दोस्तों, आपने देखा जी कि हमने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम के अंदर जो सन आपको अच्छे से अच्छा शो कराएं, और उस्ताद जी से अच्छी जो सन गपशप भी रही। मैं इंट्रो के स्टार्ट में ये बात बताना भूल गया कि माशाल्लाह जी के उस्ताद जी ख़ुद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि इस दफ़ा इन्होंने मार्च छक्का दुनिया देखेगी के नाम से टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया, और वो मुझे इंट्रो के स्टार्ट में बताना याद नहीं रहा, क्योंकि हमने आज एक ज़रा आगे एक फ़ंक्शन पर जाना है। तो मेरा दिल था कि उस्ताद जी से मज़ीद सवालात का सिलसिला स्टार्ट करें, लेकिन मैं फिर भी क्लोजिंग करता हूँ। उस्ताद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत शुक्रिया साकिब भाई, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। तो मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक साहब को ज़िंदगी दे जी। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट टाइम लेकिन इंशाल्लाह उस्ताद जी के साथ वादा रहा कि हम जिस हम आएंगे तो प्रॉपर जो है ना सवालात भी होंगे और सही मज़ीद शौक़ भी कराएंगे। देखने वाले दोस्तों से कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। कोई भी सजेशन हो, आप समझते हैं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आपके पास आएंगे। उस टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।